السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہ آسمان بھی راستہ ہے۔ جی ہاں، جب حضرت انسان کو اپنے مالک حقیقی کی عطا کردہ غیر معمولی صلاحیتوں کا مکمل ادراک حاصل ہو جاتا ہے تو پھر یہ بسیط کائنات اس کے لیے ایک جولا نگاہ بن جاتی ہے۔ وہ اپنے خدا کی آرزوؤں کا حقیقی ترجمان بن کر ستاروں سے آگے آباد دنیاؤں کو سر کرنے کا عزم بالجزم کر لیتا ہے۔ اس وقت یہ آسمان بھی اس کے لیے ایک راستہ بن جاتا ہے۔ میں نے ویڈیو کا عنوان ایک صوفی دانشور کی کتاب سے لیا ہے۔ انسان نے خلا اور اس سے بھی اوپر کی کائنات کی طرف سفر کئی دہائیوں سے شروع کیا ہوا ہے۔ جب صلاحیتوں کا ادراک ہو گیا تو اوپر کی طرف جانے کے لیے ساز و سامان کی تیاری شروع ہوئی۔ چاند کی بات تو اب قدیم قصہ لگتی ہے۔ اسپیس اسٹیشن بھی بہت سال پہلے قائم ہو گیا۔ اب انسان کی اگلی منزل مریخ ہے۔ زمین کی سیاسی، معاشرتی اور معاشی مسائل کو چھوڑ کر آج ہم آسمان بالا کی ہی باتیں کریں گے۔ ویسے زمین پر انسان نے اپنی تعداد اتنی بڑھا لی ہے کہ اس چھوٹے سے کرۂ ارض کے لیے 7 ارب سے زیادہ انسانوں کے بے پناہ مسائل کو حل کرنا ناممکن سا ہو چکا ہے۔ 2 افراد سے 7 ارب افراد، کوئی تو حد ہونی چاہیے تھی۔ اسٹیفن ہاکنگ جیسے بڑے سائنسدان بھی انسان کو کسی نئے مستقر کی تلاش کا مشورہ دے رہے ہیں۔ غلطی کی سزا اب انسان بھگت رہا ہے، دوسرے سیاروں کی طرف توجہ لگائے ہوئے کہ شاید کہیں انسان کی رہائش کے لیے مناسب ماحول میسر ہو، کہیں زندگی کے آثار مل جائیں اور بندہ خاکی بھی اسی طرف اڑان بھرنا شروع کر دے۔ ناسا والوں نے تاریخ میں ان منٹ نقوش چھوڑے ہیں اور مزید کے لیے بات آگے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ سب سے پہلے امریکی پاٹ فاؤنڈر 1997 میں مریخ پر اترا اور ایک گاڑی مریخ پر تجربات کے لیے استعمال کی گئی۔ مریخ کے لیے آخری پروگرام نومبر 2011 میں کیپ کینورل سے لانچ کیا گیا تھا۔ یہ شٹل فراٹیں بھرتی ہوئی 8 ماہ اور 15 دن بعد 6 اگست 2012 کو مریخ کے قریب پہنچی۔ وہاں اس نے روور کیوریوسٹی کو انتہائی کامیابی سے پہلے سے طے شدہ مریخ کے علاقے پر اتار دیا۔ بڑے سائز کی گاڑی کے برابر یہ روور انتہائی جدید آلات سے لیس تھا۔ اس لیبارٹری میں 10 انتہائی حساس سائنسی آلات اور 17 کیمرے نصب تھے۔ مریخ پر یہ چلتی پھرتی لیبارٹری بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتی تھی۔ یہ اپنے آلات سے کبھی کبھی چٹانوں کو توڑتی ہوئی بھی نظر آتی تھی اور ہماری زمین سے مریخ کا فاصلہ ناقابل یقین 5 کروڑ 46 لاکھ کلومیٹر اور وہاں بندہ خاکی کے بنائے ہوئے آلات و کیمرے 100% درست کام کرتے ہیں۔ زمین پر ریکارڈ کی ہوئی ایک آواز مریخ پر گئی اور وہاں سے واپس ناسا کے دفتر میں سن بھی لی گئی، اور جہاں تک سگنلز کا تعلق ہے یہ تو ہر وقت ہی وصول ہو رہے تھے۔ امیجز آ رہے تھے اور ناسا والے انہیں فوٹو اور ویڈیو کی شکل میں شائع بھی کرتے رہے۔ انسانی عقل نے حد کر دی ہے۔ انسان خدائی حدود کی طرف بڑھتا نظر آتا ہے۔ حضرات، 5 کروڑ 46 لاکھ کلومیٹر کی بلندی، ایسی سائنسی باتوں سے دلچسپی نہ رکھنے والوں کو یقین ہی نہ آئے گا، اور ہم مسلمان تو ایسی باتوں کو واقعی بہت کم جانتے ہیں۔ مریخ تو ہے ہی اپنے سولر سسٹم کا سیارہ۔ امریکہ کا چھوڑا ہوا ایک ایسا بھی سیارہ ہے جو ہمارے سولر سسٹم کا تمام فاصلہ طے کرنے کے بعد اس سے بھی آگے کی کائنات میں پہنچ چکا ہے، اور وہاں سے بھی سگنلز زمین پر موصول ہو رہے ہیں۔ 6 اگست 2012 کو مریخ کی سطح پر اتارا جانے والا روور کیوریوسٹی امریکہ کا چوتھا پروگرام تھا۔ اس سے پہلے سوجارنر، اپارچونٹی اور اسپرٹ نام کے روور مریخ کی سطح پر اتارے جا چکے تھے۔ یہ لیبارٹریز کم سہولیات والی اور کم وزن والی تھیں۔ اپارچونٹی جو 2004 میں مریخ پر اتاری گئی تھی وہ 9 سال تک کام کرتی رہی اور 9 سال بعد ریٹائر ہو گئی۔ آخری لیبارٹری کیوریوسٹی کی مدت صرف 2 سال تھی اور اگست 2014 میں یہاں سے بھی سگنلز آنا بند ہو گئے۔ پوری اسپیس ایجنسی نے روس سے مل کر اس شعبے میں کام کیا اور ان کی طرف سے ارسال کردہ لیبارٹری مریخ کے 500 دن کام کرتی رہی۔ جب امریکی لیبارٹری کیوریوسٹی مریخ کی سطح پر اتاری گئی
تو اس کے 4 مقاصد بتائے گئے تھے، اور ان 4 مقاصد کو سامنے رکھ کر لیبارٹری میں حساس آلات اور کیمرے نصب کیے گئے تھے۔ پہلا مقصد، مریخ پر زندگی کے امکان کے بارے میں تحقیق کرنا۔ اگر زندگی کی کوئی بھی صورت پہلے مریخ پر موجود ہوگی تو انسان کا وہاں جانا اور ٹھہرنا ممکن ہو سکے گا۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ مریخ کی آب و ہوا کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جا سکیں۔ موسم کیسے ہیں، درجہ حرارت مریخ کے دن اور رات میں کتنا رہتا ہے، کیا انسان کے لیے اس درجہ حرارت میں ٹھہرنے کا امکان ہے۔ یہ اطلاعات ابھی تک موصول ہوئی ہیں کہ مریخ پر دن کے وقت 14 سینٹی گریڈ درجہ حرارت رہتا ہے، رات کو یہ 0 سے بھی بہت منفی تک چلا جاتا ہے۔ یہ بھی مقصد تھا کہ ارضیات مریخ کا مطالعہ کیا جائے۔ اس کے بارے اب تک تحقیقی لیبارٹری بہت سی معلومات زمین پر ارسال کر چکی ہے۔ مریخ پر ڈرلنگ بھی کی گئی ہے جو صرف 2.5 انچ گہرائی تک ہو سکی۔ یہ کام زمین سے علاوہ کسی دوسرے سیارے پر پہلی دفعہ ہوا اور مریخ کی ارضیات کی کافی تفصیل معلوم ہو چکی ہے۔ چوتھا مقصد یہ تھا کہ انسان مریخ پر آئندہ بھیجا جا سکتا ہے یا نہیں، اسے کیا مسائل درپیش آ سکتے ہیں۔ اب تک حاصل کردہ معلومات کے مطابق نتائج حوصلہ افزا ہیں۔ برف کی موجودگی کے معنی پانی کی موجودگی ہے، اسے توڑ کر ہائیڈروجن اور آکسیجن حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایکسپلور مارس انکارپوریٹڈ ادارے نے لیبارٹری کے اترنے کے 1 سال بعد امریکہ میں سروے کرایا، جس کے مطابق 71% امریکی چاہتے ہیں کہ انسان کو مریخ پر بھیجا جائے۔ 2033 یہ وہ سال ہے کہ امریکہ انسان کو مریخ پر اتارنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ مریخ سے آنے والے آخری 2 امیجز اپریل اور 8 اپریل 2014 کے ہیں۔ یہ چٹانوں کے امیجز ہیں جو چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پھول جیسی کسی شے کے امیجز بھی زمین پر وصول ہو چکے ہیں۔ کیوریوسٹی مریخ کی سطح پر ویسے ہی دوڑتی رہی جیسے زمین پر ہماری گاڑیاں دوڑتی ہیں۔ کچھ عرصہ بیشتر اس طرح کی باتیں سائنس فکشن کے طور پر پڑھی جاتی تھیں، لیکن انسان عقل نے اب 5 کروڑ 46 لاکھ کلومیٹر بلندی پر پہنچنے کے بہت سے انتظامات کر لیے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ کرۂ ارض اور مریخ کے درمیان فاصلہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ انسان نے وہاں اپنے قدم رکھنے ہیں۔ کبھی بلندیوں پر پہنچنے کی باتیں اقبال جیسے شاعر کیا کرتے تھے۔ وہ دل سے نکلی ہوئی بات کا اثر بتایا کرتے تھے۔ کہتے تھے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آج دنیا کی طاقتور قومیں اپنے بھاری بھرکم اور حساس آلات پر مشتمل لیبارٹریوں کو کروڑوں میل کی بلندیوں پر پہنچا رہی ہے۔ کل کلا انسان نے بھی مریخ اور دوسرے سیاروں پر جانا ہے، اور انسان کے لیے پوری کائنات انتظار میں ہے۔ مسلمانوں کو بھی جاگنا چاہیے اور تسخیر کائنات کے کاموں میں حصہ لینا چاہیے۔ آسمان کا راستہ تمام قوموں کے لیے ہے۔ اگر ناسا کو امریکی حکومت ضروری مالیات فراہم کرتی رہی تو ایک دن زمین والے دیکھیں گے کہ انسان مریخ پر کھڑا چاروں طرف موجود کائنات کو حیرانی سے دیکھ رہا ہوگا۔ شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے لال بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں تاکہ میری تمام آنے والی نئی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔